جنات کی شادی۔ یہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ کا سچا واقعہ ہے۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت گاؤں کے سادہ لوگ مرغ کی اذان سے صبح ہونے کا اندازہ لگاتے تھے اور سورج کی حرکت سے دن کے گزرنے کا اندازہ لگاتے تھے، یعنی اس وقت گھڑیوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس دن ماں نے منصب داد کو اس پریشانی سے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، سحری سے بھی پہلے جگا دیا۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، چنانچہ وقت کا اندازہ کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ منصب داد بہادر آدمی تھا، رات ہو یا دن، دور ہو یا نزدیک، سفر کرنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی عمر کے 25ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا دکھتا تھا۔ بلا کا پھرتیلا اور نڈر، اور جس کے پیچھے اس کی ماں اور بہنوں کی دعائیں ہوں تو اسے کیا فکر، سو وہ اللہ کا نام لے کر منڈی کی طرف چل پڑا۔ منڈی اس کے گاؤں سے کافی دور تھی اور اسے یہ سفر اپنے بیل کو لیے پیدل طے کرنا تھا، سو وہ چل پڑا۔ اور چل یار جلدی چل، بیل کو ہانکتے ہوئے جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا، مگر گھر سے باہر کھلی فضا میں آتے ہی منصب داد کی طبیعت کھل سی گئی۔ ہر طرف خنک ہواؤں نے اس کی سستی کو دور کر دیا۔ وہ گنگناتے ہوئے چلنے لگا۔ اچانک اس نے اپنے آس پاس سے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک لمحے کو تو اس کے قدم جیسے رک ہی گئے۔ بہادری اپنی جگہ، تاہم وہ بھی انسان تھا، اور اچانک رونما ہونے والی کسی بھی بات سے انسان بوکھلا ضرور جاتا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے میں ہی اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ہا، تم آدمزاد ہو، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ اپنے بے حد قریب سے اس آواز نے منصب داد کے قدم روک دیے۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈر مت، تم خوش قسمت ہو کہ ہم سے آ ٹکرائے۔ اگر تم کسی غیر مسلم کے سامنے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ منصب داد کے کانوں میں آواز آئی۔ ان لفظوں نے اسے یہ تو بتا دیا کہ جو بھی غیر مری مخلوق ہے وہ ہے تو مسلمان ہی۔ سو اس کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ ویسے بھی جی دار آدمی تھا اور کلام پاک کا ورد اس کی زبان پر جاری و ساری تھا، اور جب کلام برحق ایک مسلمان کے سینے میں ہو اور زبان پر بھی ورد جاری ہو تو کوئی بھی غیر مری مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ منصب داد کو دوبارہ وہی آواز آئی، آنکھیں بند کر اور پھر دوبارہ کھول، ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ منصب داد نے آنکھیں بند کر لی اور بسم اللہ پڑھ کر جب آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے پستہ قدامت 3 جن دیکھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور پلکوں کے بغیر تھی، جو دیکھنے والے کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ بال بھی سرخ تھے اور ان کی جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ایک ہی لمحے کو منصب داد کو ذرا عجیب سا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ السلام علیکم، منصب داد نے تینوں جنوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، باقاعدہ جواب دیا گیا۔ چلو، ان میں سے ایک نے منصب داد کو چلنے کا کہا تو منصب داد سمیت وہ بھی بیل کو لیے چلنے لگے۔ کہاں سے آئے ہو اور اتنی رات کے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پتہ بھی ہے رات کا کون سا پہر ہے؟ ایک جن نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے اور جواب میں منصب داد نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ یقیناً تمہاری ماں کی دعا ہے، ورنہ اس وقت بھوت پریت چڑیل دیو سب آزاد ہوتے ہیں، ویرانہ ہم سب کا مسکن ہوتا ہے۔ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر ہی گھر سے نکلنا، ہر بار ہم نہیں ملیں گے۔ آپ کا کیا نام ہے اور آپ تینوں آپس میں کیا لگتے ہیں، اور آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ منصب داد نے بھی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام نستور ہے اور یہ میرے دوست ہیں، ہم تینوں اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہے ہیں۔